فیاض اختر ان کا نام ہے، عمر 73 برس ہے، فوڈ پانڈا میں ڈیلیوری کا کام کر رہے ہیں، وزارت خزانہ میں اچھی پوسٹ پر فائز رہے۔ یہ سب کہانی ان سے جانتے ہیں، آخر کیا ضرورت پیش آئی کہ فوڈ ڈیلیوری کا کام کر رہے ہیں۔ جب مصیبتوں کا پہاڑ آ جائے تو کام کرنا پڑتا ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان عمر جنجوا۔ اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد کے علاقے گولرا میں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں، فیاض اختر ان کا نام ہے اور یہ فوڈ پانڈا میں ڈیلیوری کرتے ہیں۔ اگر اس موقع پر ہم یہ بات کہیں کہ شاید یہ دنیا کے واحد شخص ہوں گے جو 73 سال کی عمر میں فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں۔ یہ ساری کہانی ان سے جانتے ہیں کہ انہیں کیا ضرورت پیش آئی کہ یہ فوڈ ڈیلیوری کریں۔ السلام علیکم۔ السلام جی، میرا نام فیاض اختر ہے۔ 1970 جب میں اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد 2003 میں میری ریٹائرمنٹ ہو گئی، میں نے تھوڑا بہت جو پیسہ ملا وہ میں نے اپنے بیٹے کو موبائل کی دکان ڈال کے دی۔ میں نے کہا چلو یہ کام کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہوا کہ کچھ تھوڑے بہت شروع میں وہ چلی گولڈے میں، اس میں نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ جو کرونا بیچ میں آیا اس نے بالکل ہی بیڑا غرق کر دیا۔ ہوا یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ پہلی بار یہ ہے کہ میرا مکان نہیں ہے، میں رینٹڈ مکان میں رہتا ہوں، مجھے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مکان نہیں ملا، نہ ہی مجھے کوئی پلاٹ ملا، نہ ہی پورے پاکستان میں میرا کوئی پلاٹ ہے۔ تو پھر اس کے بعد مجھے قرض چڑھنا شروع ہو گیا، مجھے بڑی مصیبت پڑ گئی۔ میں نے سوچا کیا کیا جائے۔ اب پھر اس کے بعد میں نے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ کام شروع کر دیا۔ آپ نے فوڈ پانڈا کا کام جو ہے وہ کیوں چوز کیا؟ یہ تو خاصا مشکل کام ہے۔ یہ مشکل کام ضرور ہے، چونکہ میں نے سوچا کہ یہ اس طرح ہے کہ ریسٹورنٹ سے ڈیلیوری لی اور متعلقہ آدمی تک پہنچا دیتی۔ اچھا، آپ 2003 میں جب ریٹائر ہوئے منسٹری آف فائنانس سے، آپ ایک اچھی پوسٹ پر تھے، تو اس کے بعد آپ نے کہیں جاب کے لیے اپلائی نہیں کیا؟ نہیں جی، جاب میں اصل میں نے اپلائی نہیں کیا۔ میں بیٹے کی دکان میں بیٹھا رہا، میں چلتی بھی رہی ہے، میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں، لیکن ہوا یہ کہ 7 سال عمر بڑھتی رہی، مجھے کسی نے آفر نہیں کی کہ بھئی آپ نے وہ 60 سال کی عمر کے بعد وہ کوئی آدمی ینگ آدمی کو پریفرنس ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا پروسیجر اور ہے، مجھے کوئی جاب نہیں ملی۔ اچھا، تو ابھی جو آپ کی فیملی ہے وہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، کیونکہ کچھ عرصہ قبل فوڈ ڈیلیوری کے دوران ہی آپ کا بائک ایکسیڈنٹ بھی ہوا، آپ زخمی بھی ہوئے، بے ہوش بھی رہے، اس کے بعد فیملی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے فوڈ پانڈا کے؟ فیملی میرا بھائی ہے ایک لاہور میں، اس نے بھی مجھے سپورٹ کیا، لیکن چونکہ میں انٹائٹل تھا پیمز میں تو مجھے میرے کوئی ایسا پیسہ نہیں لگا۔ مجھے وہ سرکاری ہسپتال میں داخل کروایا گیا، وہاں پہ دو دن رہا میں، اس کے بعد میں گھر آ گیا۔ ادویات بھی دیں انہوں نے، گورنمنٹ آف پاکستان نے، کیوں انٹائٹل ہوں میں، وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں میرے لیے، کوئی پرابلم نہیں ہوا۔ میں اب تھوڑا سا یہ ہے کہ جب میں تھوڑا سا چلتا ہوں مجھے چکر سے آ جاتے ہیں۔ اچھا، فوڈ پانڈا میں جب آپ کام کر رہے تھے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ کام 1 سال کے دوران کیسا چلا؟ آپ نے وہاں سے کتنا ارن کیا؟ کچھ بنایا اس پہ، یا آپ صرف اپنا گزر بسر کرتے رہے؟ میں صرف بنایا کچھ نہیں جی، میں گزر بسر ہوئی، بلکہ میں نے اپنے بیٹے کو سپورٹ کیا۔ جیسے بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، وہ کرتا، وہ بھی لاتا رہا، کچھ میں لاتا رہا، کچھ دکان سے وہ لاتا رہا، گھر کی جو ہے وہ گھر کو چلایا۔ ہوا یہ ہے کہ وہ جو تھا اس کا ادھار، وہ ادھر کا ادھر ہی رہ گیا، وہ 4 لاکھ روپے ہے ابھی تک وہ۔ اس کے بعد میری یہ ہے، اس سے آپ زیادہ ریکویسٹ یہ ہے کہ مجھے کم از کم NGOs والے ہیں، کوئی مخیر حضرات ہیں، میں ایک آدمی سے نہیں کہتا، میں کہتا ہوں مختلف گروپ سے بن جائیں، مجھے دیں، میں ڈاکیومنٹری پروف بھی دوں گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ لیکن میں ریکویسٹ یہ بھی ساتھ کروں گا کہ آج کل دنیا فیک بھی ہے، اس کو بھی اوائڈ کریں، جس نے کرنی ہے مدد مجھ سے ڈائریکٹ بات کریں۔ نہیں، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مقروض ہیں اور لوگ آپ سے اپنے قرض کی واپسی کا تقاضا کر رہے ہیں، اور آپ وہ اتارنے کے لیے لوگوں سے ہیلپ بھی مانگ رہے ہیں؟ جی، میں ہیلپ سے مانگ رہا ہوں کہ اگر ہو جائے تو میں اس سے مبرہ ہو جاؤں، اس کے بعد مجھے اگر مکان کی چھت مل جائے تو میں اپنے بچوں کو اس عمر کے آخری حصے میں ان کو دے جاؤں،
وہ میرا نہیں خیال کہ میں آج ہوں تو کل ہوں یا نہیں ہوں۔ اچھا ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کی وائف جو ہیں، آپ کی بہو جو ہیں، وہ آپ کو یہ چیز سے منع نہیں کرتی کہ آپ کافی عمر ہوگی آپ کی، اب باہر نکلنا آپ کے لیے یقینی طور پہ جیسے کچھ عرصہ پہلے جو حادثہ ہوا وہ بھی ان کے لیے پریشانی کا سبب بنا ہوگا، تو وہ آپ کو منع نہیں کرتے اس کام کے لیے؟ وہ جی منع نہیں کرتی، میں نے ان کو باقاعدہ بریف کیا، ان کو میں نے کیا اس کا مسئلہ نہیں ہے، کام کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ آ رہا ہے جا نہیں رہا، کچھ آئے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب فوڈ پانڈا کی ڈلیوری ہوتی ہے نزدیک کی، وہ 40 روپیز دیتے ہیں، اس طرح وہ زیادہ سے میکسیمم دن کے ٹائم میں کرتا ہوں، رات کے ٹائم میں کر نہیں سکتا۔ اچھا 1974 میں آپ نے گریجویشن کیا، اور اس کے بعد آپ کی جو انگریزی ہے اس پہ بھی آپ کو خاصا عبور ہے، تو اس کے آپ نے اس وقت گریجویشن کرنے کے بعد کیسا آپ کا معاملات ابھی تک چلتے رہے؟ وہ میرے معاملات اچھے چلتے ہیں جی۔ آئی کین آلسو اسپیک انگلش، انگلش از نو پرابلم فار می ایٹ آل۔ آئی کین رائٹ، آئی کین ریڈ، دیٹس نو پرابلم فار می، انگلش از نو پرابلم فار می۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں اردو کو اس لیے پریفر کرتا ہوں کہ ہماری قومی زبان بھی ہے، تو انگلش کو کیا یوز کرنا ہے، وہ میرے اندر ہے، وہ میں کر لیتا ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ لوگوں کا رسپانس بڑا اچھا ہے، مجھے اس سے یہ ہے کہ کافی اسٹرینتھ ملی۔ پھر میں نے اپنے بیوی اور بہو کو بتایا، میں نے کہا مجھے رسپانس اچھا ملتا ہے، کوئی مجھے ڈسکریڈ نہیں کرتا آدمی، مجھے لڑکوں سے بھی اچھا رسپانس ملتا ہے کہ بابا جی آپ اس عمر میں کام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا جب مصیبتوں کا پہاڑ آ جائے تو کام کرنا پڑتا ہے، کام سے بھاگنا نہیں ہے آپ نے۔ اچھا فیاض صاحب، آپ کسی وقت کوئی آرڈر لے کر گئے ہوں، گیٹ آپ نے ناک کیا ہو، باہر سے کوئی آیا اور اس نے آپ کو دیکھ کے کہا ہو انکل آپ اتنی ایج میں کیسے، کوئی ایسا کوئی واقعہ جو ہمارے ویور سے شیئر کیجیے گا کہ لوگوں کا رسپانس کیسا ہے رہا؟ میرے پہلی بات یہ ہے یہ ناک کرتا ہوں پہلے، یا میں ان کے موبائل پہ بات کرتا ہوں، تو وہ اگر تو ریڈی ہو وہ ایک دم میرے سامنے بھی آ جاتی ہے، مجھے دیکھ کے وہ کہتی ہیں انکل آپ آئے ہیں، تو اچھا رسپانس دیتی ہیں، مجھے ان سے جو ہے وہ اور جذبہ ملتا ہے۔ میں نے کہا جی چلو کسٹمر خوش ہو رہا ہے۔ اچھا آپ کی ایج میں جب لوگ آتے ہیں، آپ بہت سے نوجوانوں کے لیے بھی، بزرگوں کے لیے بھی موٹیویشن بھی ہیں، آپ کی ایج میں جب لوگ آتے ہیں تو وہ ان سے یہ اتنا مشکل کام کیا نہیں جا سکتا، اور آخری جو ہوتا ہے جب وہ بالکل ہی پریشان ہو جاتے ہیں تو وہ سڑکوں پہ آتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں، تو ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں تو یہی ہے جی، میسیج بھیک نہیں مانگنا چاہیے، اگر جسم کام کر سکتے ہیں تو کریں۔ میرے پاس چونکہ گریجویشن کی سکل تھی، مجھے پتہ تھا کہ لوگ مجھے جانتے بھی ہیں کہ میں منسٹری آف فائنانس کے بھی کسی آدمی کے پاس جا سکتا ہوں، تو وہ میری خودداری کا مسئلہ تھا۔ میں نے اپنے آپ کو، اپنی انرجی کو اکٹھا کیا، میں نے کہا نہیں یار یہ فائٹ کرنا چاہیے۔ اب وہ فائٹ کرتے کرتے دوران میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا پیچھے چلا گیا ہوں۔ فیاض صاحب، بہت سے صاحب استطاعت بھی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، انتظامیہ کے لوگ بھی، حکومت کے لوگ بھی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، تو کوئی ایسا مطالبہ جو آپ کی دلی خواہش بھی ہو جو پورا ہونا چاہیے؟ جی میری اب دلی خواہش یہ ہے کہ میرا کم از کم قرض اتر جائے اور اس کے بعد میں سکون سے رہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ مجھے کوئی مخیر ذات، اگر ایک آدمی نہیں کر سکتا تو مختلف مل کے مجھے بتائیں، تو آئی ول پرووائڈ دا ڈاکومنٹری پروف۔ مجھے شیلٹر ملنا چاہیے، میں اپنے بچوں کو، اگر میں اٹھ گیا تو یہ برباد ہو جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی نہ شیلٹر مل جائے اور میں اپنے گھر میں شفٹ ہو جاؤں، میری پینشن بچ جائے بس۔ جی ناظرین، آپ نے فیاض اختر صاحب کی گفتگو سنی۔ بہت سے نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے یہ بہت بڑی ایک موٹیویشن ہے، ایک مثال انہوں نے قائم کی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہوئی کہ یہ جو ہے گھر سے باہر نکلے، جس میں ایک قرض دار بھی ہیں اس وقت، اور جن کا قرض انہوں نے دینا ہے وہ اپنے قرض کی واپسی کا جو ہے وہ تقاضا بھی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی ایک دیرینہ خواہش جو ہے وہ یہ ہے کہ انہیں ایک چھت فراہم کر دی جائے، یعنی ایک گھر دے دیا جائے، تاکہ یہ ہنسی خوشی جو ہے باقی جو اپنی عمر ہے، اللہ ان کو لمبی عمر دے، وہ وہاں گزار سکیں۔ عمر جنجوعہ کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔